حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے شیطان کو خواب میں الٹا لٹکا ہوا دیکھا۔ میرا ارادہ ہوا کہ ڈنڈے سے اس کی خبر لوں۔ شیطان نے کہا، اے ابو سعید، تمہیں علم نہیں کہ میں ڈنڈے سے ڈرتا ہوں نہ اسلحے سے۔ میں نے کہا، اے ملعون، تم کس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہو؟ کہنے لگا، دو چیزوں سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والوں سے اور راست بازوں کی معرفت کی شعاعوں سے۔ اللہ کی پناہ اس سے جو اپنا خیر خواہ نہیں، اپنی قبر پر روتا نہیں، اور وہ شخص جو گزری ہوئی کل سے آج کے لیے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے خواب میں ابلیس لعین کو دیکھا، وہ برہنہ جسم لوگوں سے کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا، اے شیطان، تمہیں انسانوں سے شرم و حیا نہیں آتی؟ لعین شیطان نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ انسان ہی نہیں، اگر یہ انسان ہوتے تو میں اس طرح سے نہ کھیلتا جس طرح بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا، اے ملعون، تیرے نزدیک حقیقی انسان کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد شیرازی میں موجود 3 قسم کے گروہوں نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا، میرے جسم کو کمزور کر دیا۔ جب میں انہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو میرا جسم جلنے لگتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ میں نے اسی مسجد کا قصد کیا جس کا ملعون نے ابھی ذکر کیا تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو 3 گروہ موجود پائے۔ انہوں نے سروں پر پرانے سے کپڑے لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ کو مخاطب ہو کر کہا، اے ابو القاسم، تمہیں جب بھی کوئی بات سنائی جائے تو اس پر یقین کر بیٹھتے ہو۔ میرے بھائی، آگاہ رہو، جس نے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگی وہ مضبوط دین پر جم گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس لعین کے متعلق فرمایا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دین کی راہوں کا ڈاکو بنایا، جس طرح چور دنیا کی راہوں کے ڈاکو ہیں۔ ابلیس لعین اللہ کی طرف جانے والے راستے کا ڈاکو ہے تاکہ وہ حق اور ہدایت سے روک سکے۔ جب تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گا اور ڈاکہ ڈالنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔